اللہ و رسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اعتراف کرتے ہو کہ ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو میسنجر آف گاڈ مانتے ہیں، تو ایک کام کرو، لا تقدموا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ آگے نکلنے کا کیا مطلب؟ آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، بتایا گیا بھائی شریعت یہ کہتی ہے، اب آپ نے کیا کیا؟ شریعت کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ عقلمند سمجھ رہے ہیں، زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا لبرل ٹائپ کے، ایکچولی اس حکم میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایکچولی اس میں تو نقصان ہے۔ وہ میں نے بتاتا ہوں اکثر واقعہ کہ ایک خاتون کو کسی شخص کو مسئلہ بتایا کہ بہن کا حصہ اسلام میں آدھا ہے، یار یہ سمجھ میں نہیں آتا، آدھا ہے یہ کیا بات ہے، اس بیچاری کو آدھا کیوں دیا ہے، اس کو پورا کیوں نہیں دیا؟ اتنے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ میں نے کہا اگر اللہ میاں سے میری ملاقات ہوئی تو میں آپ کا نام لے کے بتا دوں گا کہ بھئی یہ ان کو اشکال ہو رہا ہے، اے اللہ تو یہ ان سے مشورہ لینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو احکام نازل کرنے سے پہلے۔ تو یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں۔ جو خدا نے قانون بنایا ہے وہ انسانیت کے لیے اس سے بہتر قانون ہو نہیں سکتا۔ عورت کو آدھی میراث دی گئی ہے، ذمہ داریاں بھی اس پہ کم ڈالی گئی ہیں، مرد کو دگنی دی گئی ہے، لیکن اس سے خرچہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کرا لیا ہے۔ اور اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں نا، ان میں تو آدھی بھی نہیں ہے۔ آج ایک عیسائی مسلمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا، میں نے کہا عیسائیت میں کتنی آپ لوگ ہیں، کرسچینٹی میں لڑکیوں کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ انہوں نے کہا 1 روپیہ نہیں ملتا۔ اگر کسی عورت کو اس وراثت چاہیے ہوتی ہے، وہ کورٹ میں کیس کرتی ہے کہ مجھے عیسائیت کے مطابق نہیں، مجھے سیکولر قانون میرے اوپر نافذ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ مذہب کو بنیاد بنائے گی تو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ ہندوؤں میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایک ہندو لڑکی نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے یہاں 1 روپیہ نہیں ملتا لڑکیوں کو، آپ لوگ کے یہاں آدھا تو مل رہا ہے نا۔ تو باتیں کرنا آسان ہے۔ اچھا 3 طلاق پر لوگ اشکال کرتے ہیں، یہ 3 لفظ زبان سے نکالے، پورا رشتہ میاں بیوی کا ختم، بچے رل گئے۔ بھائی اللہ یہ کیسا معاذ اللہ ظالم ہے، کچھ تو تلافی کا موقع ہونا چاہیے نا۔ لوگ غصے میں 3 الفاظ نکال دیتے ہیں، اچھا بھلا گھر اجڑ جاتا ہے، پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے دوبارہ نباہ نہیں ہو سکتا، بھائی یہ کتنا سخت دین ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جب تک یہ عورت کسی سے بغیر شرط کے نکاح نہ کرے، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، ایک شرعی حلالہ ہے، ایک بغیرتی والا حلالہ ہے۔ شرعی حلالہ یہ بغیر ایگریمنٹ کے نکاح کرے اور ان کا ریلیشن بھی ہو، کیونکہ ریلیشن کی قید اس لیے لگاتی کہ یہ لوگ ڈرامہ بنا لیتے ہیں نا اس کو، بھائی نکاح ہوتا گن پوائنٹ پہ رکھ کے طلاق دلوا کے دوبارہ تو ایک مذاق بنا لیتے۔ تو پراپر نکاح ہو، فزیکل ریلیشن ہو، اس کے بعد رہتے رہیں، نہیں رہ سکتے طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کرے، وہاں بھی کر سکتی ہے، پہلے والے میاں سے بھی کہیں اور بھی کر سکتی ہے، تو سارے آپشن ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار 3 لفظ زبان سے نکالے، اب واپسی کا آپشن بھی ختم، یار یہ کیسا مشکل دین ہے۔ تو بھائی اگر اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو ہم پوچھ لیں گے، اللہ یہ پہلے ان لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ جو ہے یہ اتنا سخت کیوں آپ نے قانون بنایا طلاق کے بارے میں۔ تو جو اللہ کے قوانین ہیں نا، خوب سمجھ لو ایک بات، اسلام میں حکم کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علتوں پر ہوتا ہے۔ یہ چیز اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ آج کل جو نئے نئے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو اصول فقہ کی الف بے بھی نہیں پتہ ہے، بلکہ جب آپ ان سے کہیں گے نا اصول فقہ پڑھا، کہہ رہے ہیں فقہ شکہ نہیں مانتے، ہم قرآن و سنت مانتے ہیں۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و سنت۔ اصول فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں، کن اصولوں کو سامنے رکھ کے نکالے جاتے ہیں، وہ اصول پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ خود بھی گمراہ ہوگے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے۔ تو چاروں اماموں میں کچھ اصول تو متفق ہیں، کچھ اصولوں میں ان کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے مسائل میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے قرآن قطعی ہے تو حدیث ظنی ہے۔ ظنی کا مطلب یقینی ہے لیکن قرآن جتنی نہیں ہے، تو وہ حدیث کو قرآن پہ فوقیت نہیں دیتے۔ حدیث کو قرآن کے مقابلے میں جب لے کر آئیں گے جب حدیث تواتر کے ساتھ منقول ہو، تواتر کے ساتھ ہو، لیکن امام شافعی کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اپنے اپنے دونوں کے دلائل ہیں، اس کی وجہ سے مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ اب کل پھر کسی نے بحث چھیڑ دی کہ یہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں، آج کل نا کیکڑا بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں، لوگوں نے کیکڑے کھانا شروع کر دیا ہے۔ اب ان کو جب سمجھایا جائے کہ یار تم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہو، کیکڑا مت کھاؤ، کہتے ہیں حنفی شافی کیا ہوتا ہے، ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ لیکن یہ خواہشات کے غلام ہیں، یہ قرآن و سنت کو بھی نہیں مانتے۔ جب قرآن و سنت سے دلائل دیے جائیں نا، پھر یہ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے فتوے کو مانتے ہیں۔ پھر جب بتایا جائے سعودیہ کے مفتی تو یہ بھی کہتے ہیں، تو پھر یہ ٹن مارتے ہیں کہ ہم یہاں۔ تو یہ امت نا کہیں ٹک نہیں پا رہی ہے، اس لیے اس امت کو کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو، اسی میں نظم ہے۔ نظم کو برقرار رکھنا بھی تو شریعت میں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر
تو وہ ایک صاحب سے بحث ہو گئی وہ کیکڑے پر. میں نے کہا میرے بھائی, وہ کہتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے احل لکم صید البحر, تمہارے لیے جو سمندر کے جانور ہیں یا پانی کے جانور ہیں وہ ان کا شکار حلال ہے, تو یہ حنفی کیوں کہتے ہیں کیکڑا مت کھاؤ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا پہلی بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی نا اس دعوے پہ قائم رہنا, پیچھے نہیں ہٹنا. آج کل جو ہے نا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی حنفی پہ طنز کرنا ہوتا ہے تو اس کے دلائل کچھ اور ہیں, اور جب وہ قرآن و سنت سے دلائل لے گا تو پلٹا کھا لیتے ہیں. اب میرا ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں ذرا اس کو اسپیڈ کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں. امام ابو حنیفہ کی جو دلیل بار بار بتاتا ہوں, کیونکہ اب یہ چیز آہستہ آہستہ کیکڑے بھی آ رہے ہیں, آکٹوپس بھی شروع کر دیا. وہ نہیں چائنیز کھاتے وہ یوں یوں کر کے عجیب سا, جو ہم چائنیز کا مذاق اڑاتے تھے یار تم کیا کھا رہے ہو, وہ بھی کھانا شروع کر دیا لوگوں نے. تو ایک ہی دفعہ میں مگرمچھ شروع کر دو آپ کھانا, اور کچھوے کھانا شروع کر دو, کیونکہ وہ بھی پانی کا جانور ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 24 گھنٹے پانی میں نہیں رہتا, باہر بھی آتا ہے, تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے, باہر بھی ہے, تو آپ کھاؤ. آپ سیدھا سیدھا پھر یہ فتویٰ دو کہ بھئی یہ بھی جائز ہے, مگرمچھ بھی جائز ہے, اور کیا کیچوا بھی, وہ کچھوا بھی جائز ہے, اور کچھوے کے انڈے بھی اسی طرح جائز ہیں جیسے مرغی کے انڈے جائز ہیں. کچھوے کے انڈے پکا کے کھاؤ. عرب علماء میں منافقت نہیں ہے. وہ جب کہتے ہیں نا پانی کے جانور حلال ہیں, تو ان کا فتویٰ ہے کہ کچھوا بھی حلال ہے, ان کا فتویٰ ہے کہ مگرمچھ بھی حلال ہے. یہاں جو بر صغیر کے اسکالرز ہیں نا, جو فقہ حنفی پہ طنز کرتے ہیں, کیکڑے اور جھینگے پہ تو بڑے مسائل ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں, جب کچھوے اور بات آتی ہے اس کی مگرمچھ کی تو پی جاتے ہیں مسئلہ. تو پھر سب کچھ حلال کرو نا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ پھر کس بیس پہ آپ نے مگرمچھ کو حرام کہہ دیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں وہ ذی ناب ہے, کہ نوکیلے دانت والا ہے, تو شارک مچھلی بھی تو ذی ناب ہے, اور بھی تو بہت سی مچھلیاں ہیں جو شکار کر کے کھاتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک چیز پہ چلو. ابو حنیفہ کی دلیل کہ صرف مچھلی حلال ہے, اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل کمزور نہیں ہے. اور اگر آپ کو ابو حنیفہ سمجھ میں نہیں آتے تو پراپر پھر ایک پورا فقہ شافعی فالو کر لو, تاکہ جو اس میں پابندیاں ہیں امام شافعی نے ان کو بھی تو فالو کرو نا. کیکڑا کھانے کے لیے شافعی بنا ہوا ہے, اور دیگر مسائل میں جہاں اس کو امام شافعی کے مذہب میں مشکلات لگ رہی ہیں وہاں کیا بن جاتا ہے, حنفی بن جاتا ہے. یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا, یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, احل لکم صید البحر, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں یہ خشکی کے جانوروں پہ عائد ہوتی ہیں, سمندر کے جانور پہ عائد نہیں ہوتی. آگے ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے. احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے نا, اللہ نے کہا سمندر کا کر سکتے ہو. باقی یہ کہ سمندر کی صرف مچھلی کیوں حلال ہے, اس کی دلیل امام ابو حنیفہ کی بہت مضبوط دلیل ہے. قرآن مجید ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیتا ہے, ہر قسم کے مردار کو حرام, اور یہ قطعی ہے. حرمت علیکم المیتہ, تم پہ سارے مردار کیا ہیں, حرام ہے. المیتہ استغراق کا الف ہے, ان کو استغراق کا بھی نہیں پتا. مجتہدین جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, استغراق کسے کہتے ہیں. ہر قسم کا مردار کیا ہے, بولو حرام ہے. حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان, دو مردار ایسے ہیں جو کیا ہیں ہمارے لیے حلال کیے گئے. وہ دو مردار کیا ہیں, السمک والجراد, مچھلی اور ٹڈی. ٹڈی ایک پرندہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتا ہے, تو اس سے پہلے کہ وہ کھیت چٹ کرے آپ اس کو چٹ کر جائیں. شاید اس میں حکمت بھی یہی ہو کہ ہماری کھیتیاں چٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کو چٹ کر جائیں. وہ بہرحال جو بھی حکمت ہے ہمیں اس کا نہیں پتا, ہمیں تو حدیث میں آتا ہے. اور یہ مانن متواتر ہے. یہ حدیث مانن متواتر کا مطلب سند کے لحاظ سے متواتر نہیں ہے. مانن کا مطلب اسلاف سے سینہ بسینہ صحابہ تابعین سے نا تواتر کے ساتھ اس پر عمل چلا آ رہا ہے کہ ٹڈی کو حلال سمجھا گیا اور مچھلی کو حلال سمجھا گیا ہے. کتنی مضبوط دلیل ہے یہ. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کریں, آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی طہور ہے, پاک ہے, والحل میتتہ, اور اس کا مردار بھی کیا ہے, حلال ہے. تو یہاں بھی مردار سے مراد مخصوص قسم کا مردار ہے جو مچھلی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل سوال پوچھا گیا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا اس کا جو مردار ہے اس کو ذبح کیے بغیر ہم کھا سکتے ہیں, تو یہ پانی کیا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کا اتنا عموم لے لینا کہ اس میں ہر قسم کا مردار شامل کر لینا, یہ قرآن کے جو متواتر آیتیں ہیں نا جن میں حرمت علیکم المیتہ, مردار پہ پابندی اللہ نے لگائی ہے, اس کا یہ روایت مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس مردار سے اللہ نے صرف کس کو مستثنا کیا ہے, مچھلی کو مستثنا کیا ہے. تو مچھلی اس سے مستثنا ہے. اور مضبوط بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی صحابی یا تابعی سے, کوئی معتد بھی تابعی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے سمندر کی مخلوق میں مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو سونگھا بھی ہو کہیں. کھانا تو بہت دور کی بات,
یہ کنایتاً میں کہہ رہا ہوں، پتہ چلا کسی نے روایت نکال لی کہ انہوں نے سونگا تھا، ایک سمجھانے کے لیے، کہیں بھی ثابت نہیں، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے اسلاف میں کہ انہوں نے کچھ کھایا ہو. حالانکہ سعودی عرب جو جزیرہ عرب ہے 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے، وہ جزیرہ نما جسے کہتے ہیں. ان کے ہاں تو بہت وافر مقدار میں کیکڑوں کا بزنس بھی ہونا چاہیے تھا، جھینگوں کا بھی بزنس ہونا چاہیے تھا، اور آکٹوپس بھی بکنا چاہیے تھا. ہم دیکھتے ہیں نہ صحابہ میں کہیں ہے، نہ تابعین میں. سمک کھائی جا رہی ہے، حوت کھائی جا رہی ہے، مچھلی کھائی جا رہی ہے. تو اور ویسے بھی الحلال بین والحرام بین. ایک ہمارے مسقط میں دوست ہیں، بڑے اچھی دوستی ہے میری ان سے، انہوں نے مجھے، ہیں حنفی لیکن وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، انہوں نے مجھے ایک بھیجا کہ بھائی یہ، انہوں نے کوئی کویت کے کسی مفتی صاحب کا نا ایک کلپ بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں فقہ برحق ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن اسلام میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 مشکل امور پیش آتے تھے، اختار ایسرہما، آپ اس میں آسان چیز کو اختیار کرتے تھے. تو اگر حنفی شافی میں یا کسی بھی مذہب میں ہمیں کوئی آسانی ملتی ہے تو ہم کیا لیں گے؟ اس آسانی کو لیں گے، اور یہ حدیث کا ریفرنس. تو انہوں نے کہا اگر مجھے آسانی مل رہی ہے کہ مجھے وہاں، ان کے یہ الفاظ نہیں، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہ مجھے وہاں کیکڑا وہاں سے مل رہا ہے، 2 نمازیں اکٹھی کرنا وہاں سے مل رہی ہیں، اور فلاں چیز وہاں سے مل رہی ہے، فلاں وہاں سے مل رہا ہے، تو کیا جا رہا ہے؟ میں نے کہا محترم، آپ نے ایک حدیث تو دیکھ لی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معاملات میں اختیار دیا جاتا تھا تو ایسر کو، آسان کو استعمال کرتے تھے. اس سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر 2 علماء کے قول ہیں مختلف، ایک کہہ رہے حلال ہے، ایک کہہ رہے حرام ہے، تو آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ حلال والے کو. لیکن دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں اور وہ بہت سے لوگوں پر مخفی ہیں. تو جو اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لے گا وہ سری حرام سے بھی بچ جائے گا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر فقہا کے حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک کہہ رہے حلال ہے، ایک کہہ رہے حرام ہے، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں کس کو لیا جائے گا؟ حرام والے قول کو لیا جائے گا. میں نے کہا یہ حدیث بھی تو ہے. تو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو جہاں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو حدیثیں بھی مل رہی ہیں، اس کو ریفرنسز بھی مل رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پھر اس پہ قرآن و سنت کا لیبل بھی لگا رہا ہے. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر نکاح کرے تو کیسا ہے. مجھے کچھ خوشبو آ گئی، کچھ اسمیل آ گئی کہ بھائی یہ کوئی غیر اہل حدیث لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، آپ اہل حدیث تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا. اہل حدیث کا یہ فتویٰ مشہور فتویٰ ہے، سارے علماء یہی کہتے ہیں، وہ جو مشہور حدیث ہے، لا نکاح الا بولی ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح کیا ہے؟ حدیث میں 3 دفعہ آتا ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. میں نے حدیث کا حوالہ دیا اور میں نے کہا اہل حدیث تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا. کہہ رہے نہیں آپ بتائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں، فقہ حنفی کا تو مشہور ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کفو میں نکاح کیا تو ہو جائے گا. میں نے کہا آپ ابھی اہل حدیث ہیں تو آپ فقہ حنفی کی طرف کیوں ٹن مار رہے ہو؟ ابھی یہ تو خواہشات کی غلامی ہو گئی نا. کہہ رہے نہیں میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا، نہ میں اہل حدیث کو، میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب دیکھو یہ شیطان کی چالاکیاں ہیں. کیا کہہ رہے میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن و سنت کو. میں نے کہا قرآن و سنت کو آپ مانتے ہو، ایج پتہ نہیں 25-26 سال تھی اس کی. میں نے کہا اب تک جو آپ قرآن و سنت کو مانتے رہے تو قرآن و سنت میں آپ کو اہل حدیث علماء کے فتوے پہ اعتماد تھا، آپ کا خیال تھا یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. آج آپ لاہور میں بیٹھ کے کراچی کے مفتی کو فون کر رہے ہو قرآن و سنت سیکھنے کے لیے. یہ نیت کا فساد ہے. یہ قرآن و سنت کی اتباع بولتے کیوں نہیں ہے، یہ فساد ہے. کہہ رہے مفتی صاحب اتنی لمبی چوڑی تقریریں نہ کریں، مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا یار 25 سال میں کبھی ایسی لجاجت نہیں کی آپ نے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ تو میں آپ کو ویسے سمجھا دوں الگ سے، لیکن اس عمل کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا. کہ آپ ٹن مار رہے ہو، اپنے مسلک کو چھوڑ رہے ہو، حنفیوں سے فتویٰ لے رہے ہو، کس کام کے لیے؟ تاکہ لڑکی حلال ہو جائے آپ کے لیے. تو آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، چاہے وہ آپ کی رائے کے موافق ہو یا آپ کی رائے کے خلاف ہو، آپ کو اسی پہ رہنا ہے. تو یہ نظم ہے کہ ایک فقہ کی پابندی یہ ضروری اسی وجہ سے ہے تاکہ کلبازیاں نہ کھائیں لوگ. باقی ابو حنیفہ کی دلیل اس بارے میں کہ بغیر ولی کی اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے عورت کا، بشرطے کہ کفو میں ہو، تو یہ دلیل بہت مضبوط ہے اور وہ اسی اصول پر ہے. کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کی خبر واحد ہے، یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن میں جو تواتر کے ساتھ آیات ہیں ان میں حتی تنکح زوجا غیرہ، قرآن کہہ رہے مرد نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی جب تک وہ کہیں اور نکاح نہیں کرے گی.
اس وقت تک وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک اس کا ولی اس کا کہیں اور نکاح نہیں کرائے گا. اس کا مطلب اس کو خود بھی اختیار ہے نکاح کرنے کا. اس کے علاوہ بھی روایات ہیں. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے منع کر دیا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں, تو آپ نے ان کا نکاح پڑھا دیا. وہاں کہیں نہیں ہے نبی نے پوچھا کہ تمہارا ولی راضی ہے یا نہیں ہے, تمہارا ولی کہاں ہے, تم نے ولی سے پوچھا ہے کہ, اور بہت ساری. تو حدیث دونوں طرف ہیں. تو ابو حنیفہ نے دیکھا کہ وہ حدیث جو قرآن کے زیادہ قریب ہے, قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں, میں بھی چونکہ یہ مسئلہ یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں میں بیٹھا, تو امام حنیفہ نے دیکھا کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہے اس کو لے لیا, اور جو قرآن کے خلاف ہے اس میں تعویل کر دی. اس میں مشہور تعویل یہی ہے کہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے, کہ بلا وجہ کوئی عورت اگر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے, گھر سے بھاگتی ہے, تو یہ مجازن اس کو کہا کہ نکاح باطل ہے. اور بھی بہت سارے جواب دیے ہیں کیونکہ بخاری کی حدیث اس کے مقابلے میں ہے اور قرآن اس کے مقابلے میں ہے. میں اسپیڈ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ مسئلہ کہ ابھی یہ میں یہاں اختلافی مسائل کے لیے نہیں بیٹھا. باقی میرا اس پہ ایک تحریری فتویٰ ہے بڑا مضبوط کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو جائز کہتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں, اس پہ میرا ریٹن میں ایک فتویٰ, تحریری فتویٰ, اس پہ اصل دلائل پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہیں. ابھی تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب کیکڑا کھانا ہوتا ہے تو اہل حدیث بنا ہوا ہے, اور جب کسی لڑکی سے ابا کی اجازت کے بغیر شادی کرنی ہے تو کدھر کو ٹن مار رہا ہے, حنفیوں کی طرف ٹن مار رہا ہے. تو یہ حساب آج حنفی بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے رہے ہیں. 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں تو امام شافی بنے ہوئے ہیں اور سعودی بنے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا نا مگرمچھ کھانا, شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ مگرمچھ جائز ہے. میں نے کہا ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ ایک نماز جان کر جس نے چھوڑ دی وہ کافر ہے, نکاح ٹوٹ گیا اس کا. کہہ رہے نہیں میں سعودیہ کے مفتی ہوں. وہ بار بار کہتے ہیں سعودیوں کو مانتا ہوں میں, سعودی یہ بر صغیر کے مولویوں کو نہیں مانتا, ان کو کیا پتا اسلام کا, یہ اجمی لوگوں کو کیا پتا اسلام کا. علم جب دنیا میں پھیلا ہے نا تو اجمیوں کا زیادہ کام ہے. محدثین میں اجمی عربی کم ہے, اجمی سب سے اونچا نام محدثین میں امام بخاری کا ہے. یہ عربی تھوڑی تھے, یہ تو فارسی بان تھے, اجمی تھے. یہ 4 اماموں میں جس کو سب سے زیادہ فالو کیا وہ ابو حنیفہ ہیں. وہ عربی تھوڑی تھے, وہ کیا تھے, اجمی تھے. محدثین میں اجمی زیادہ. اور مجاہدین جو گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے علاقے فتح کیے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, ان میں بھی آپ کو اجمی بنو امیہ کے دور میں تو ٹھیک ہے شروع میں تو عرب تھے, لیکن جب ادھر کو آئے نا ترکوں نے خلافت عثمانیہ نہیں کتنے 100 سال قائم کی, یہ عربی تھوڑی ہیں. یہ بڑی آج جو امریکہ کو بھگا کے نکالا ہے افغانستان سے, وہ کس نے نکالا ہے, وہ بھی اجمیوں نے نکالا. میں یہ نہیں کہہ رہا عربوں کی قربانیاں نہیں, عربوں کی بھی بہت بڑی قربانی ہے, لیکن یہ کہنا کہ اجمی اسلام میں پیچھے ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو علم ہر چیز میں ہاں بدعتیں زیادہ ہیں اجمیوں میں, وہ عربوں میں بھی ہیں. جو عرب بدعتی ہیں نا وہ پھر بدعت میں بھی ماشاءاللہ کہاں ہیں, لیکن سعودی عرب بدعتوں سے الحمدللہ بچا ہوا ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو ہے کہ توحید پرست ہے, جو خوبیاں ہیں وہ بہرحال ہیں, اور اجمیوں میں بدعتیں بہت ہیں. لیکن جو علماء اجمیوں میں بدعت کے خلاف ہیں وہ بدعتی نہیں ہیں, وہ مکمل توحید پرست لوگ ہیں. تو ہر چیز کو مج نہیں کر دینا چاہیے. تو جو کہتا ہے نا کہ میں سعودیوں کے مفتیوں کو مانتا ہوں, سعودی کے علماء ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, خاص طور پہ بن باز اور العثیمین کا نام تو سعودی میں بہت ہے, بڑے پرہیزگار علماء تھے. لیکن جب وہ کیکڑا کھانے کے لیے شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ لے گا تو ہم کہیں گے بن باز کا اور العثیمین کا رحمہم اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج. اب آپ یہ نہیں کہنا کہ ان کے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس بہت مضبوط دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑ دینا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. وہاں آ کے آپ بولو گے کہ یار میں چونکہ ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, تو ان کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر کے قریب تو ہے, ایکچولی کافر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ مرتد بھی ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر, میں نے خود پڑھا ہے کہ اگر کوئی شیخ صالح العثیمین کا, اگر ایک عورت کا شوہر بے نمازی ہے, عورت کورٹ میں کیس کرے کہ بے نمازی شوہر ہے, تو کورٹ اس کو خلا دے دے گی. لو بھیا, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ چلی جائے. اور بھی بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ خواہشات سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی نظم کی پابندی. نظم اسی میں ہے کہ جو تواتر کے ساتھ فقہ چلا آ رہا ہے نا, ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو بھی کیا سمجھو, برعکس سمجھو. تو اس لیے یہ کیکڑے کھانے ہوں آپ نے, مکمل شافی فقہ کو فالو کرو, پھر مکمل, یا فقہ حنبلی کو فالو کرو کمپلیٹلی. تو اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو تو اس میں کیکڑا حلال نہیں ہے, اس میں آکٹوپس حلال نہیں ہے, اس میں مگرمچھ خبائث میں داخل ہے, اس میں کچھوا خبائث میں داخل ہے. مرغی کے انڈے کھاؤ, کبوتر کے انڈے کھاؤ, ٹھیک ہے نا, کچھوے کے انڈے نہیں کھا سکتے آپ. اور اس کے بھی دلائل ہیں جو میں نے ابھی مختصراً آپ کے سامنے پیش کی ہے. خیر